اللہ جل شانہ والوں نے پچھلے نبیوں کے ساتھ جو نصرتیں اور مددیں کی معاملہ کیا، اللہ نے صحابہ کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ دوستو اللہ جل شانہ والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے میدان دعوت میں آگ کو مسخر کر دیا، آگ میں اللہ نے ان کا حفاظت کی۔ اللہ جل شانہ والوں نے اس امت کی تمیم داری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانہ میں ان کو اللہ نے کیا طاقت دی کہ انہوں نے آگ باہر سے نکل آیا، اس آگ کو پٹائی کر کے، جیسے کہ حیوان کو پٹائی کر کے لے جاتے ہیں ان کو، بکری بکرا کو، اسی طرح پٹائی کر کر کے آگ کو گھر میں واپس کر دیا۔ فرمایا غار ارجع الی النار، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے معاملہ تو خود آنکھ سے دیکھا، امت قیامت تک سنے گا لیکن دیکھا نہیں۔ لیس الخبر کالمعائنہ، خبر اور سننا اور دیکھنا برابر نہیں۔ تمیم داری نے آگ کے ساتھ کیا اتنا بڑا آگ کیسے پٹائی کر کے انہوں نے واپس گھاٹ میں لے گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بحر احمر کو مسخر کر دیا۔ حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے اللہ یہ نیابت کے کام کو لے کر نکلے تو بھائی دوستو جب وہاں پہنچے تو اچانک وہ لوگ بھاگ گئے، سمندر سے گزر کر کشتی پر بیٹھ کے بحرین پہنچ گیا۔ ہم ان کے ساتھیوں نے فرمایا کہ کیسے ہم جائے، ہو تو چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا ہم اللہ کے بندے، اللہ کے راستہ میں نکلا ہوا، یہ سمندر اللہ کی مخلوق ہے، ہم اللہ کی کلمت وہاں تک پہنچانا ہے۔ یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم نحن عبیدک خرجنا فی سبیلک اجعل الیہم سبیلا، دعا پڑھی کر کے راوی فرمایا ہے کہ ہمارا امیر صاحب سب سے پہلے گھوڑا کو لے کر سمندر میں کود پڑے، ہم 350 کے اوپر پورا جمک سمندر میں ہم گھس گئے اور چلتے چلتے سمندر کی اس طرف سے اس پار چلا گیا، اور 1-2 کلو نہیں، تقریباً 27 یا 28 کلو انہوں نے سمندر پر گزرے۔ پھر راوی نے فرمایا کہ میرے دل میں ہے کہ میرے گھوڑے کی ٹاپ میں کوئی پانی لگا یا نہیں دیکھنا چاہا، تو انہوں نے فرمایا میرے گھوڑے کی پیر کے نیچے دیکھا تو واللہ ما بلت حوافر خیولنا، اللہ کی قسم ہمارے گھوڑوں کے پیر کے نیچے ایک قطرہ پانی بھی نہیں لگے۔ جعل اللہ لنا البحر کالبر، اللہ نے سمندر کو خشکی بنا دیا ہمارے لیے، جیسے کہ ہمارے گھوڑا ریت پر چلا سمندر پر برابر چلتے رہے۔ بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے ان کی امت کے لیے کھانا اتارا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے راستہ میں پھر رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا، درخت کی پتہ کھاتے کھاتے ان کی منہ خراب ہو گیا، اتنے میں اللہ نے سمندر سے مچھلی نکال کر ان کی پورے جماعت کے کھانے کا انتظام کیا۔ بھائی بزرگ دوستو، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی مسخر کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ممبر تھے اور ان کا جماعت ایران میں، اس وقت ایسے ہی کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا جس سے وہ دیکھا، اللہ نے کھول دیا۔ یہاں سے وہ فرمانے یا ساری الجبل، آئے ساریہ پیچھے تم پہاڑ کی طرف پیٹ لگاؤ، وہ ادھر سے سن رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ دوستو وہ کوئی مشین کے ذریعے سے نہیں، بھائی اور بزرگوں دوستو، اللہ جل شانہ والوں نے جانوروں کو اور شہید درندوں کو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے مسخر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب وہ افریقہ پہنچے، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام اور تابعین تھے، وہ لوگ وہاں پہنچے تو جا کے رات میں بستی میں ٹھہرنا نہیں دیا تو جنگل میں داخل کر دیا بالکل، اور شیر اور بھڑیا اور ان کا آواز شروع ہوا۔ سب نے کہا کہ عامر صاحب اب تو سب کھا لے گا ہم کو رات میں، انہوں نے شاید درخت کی پتہ میں لکھا اے جنگل والے سن لو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آیا ہو اللہ کی کلمہ کو پہنچانے کے لیے، اسی لیے تم 3 دن کے اندر جنگل خالی کرو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ راوی نے فرمایا سوا دیکھا ہم نے جنگل خالی، شیر اپنے بچہ منہ میں لے کر، سانپ بچھو اپنا بچہ سمیت جنگل خالی کر کے چلا گیا۔ بھائی دوستو، جس جنگل میں انہوں نے آواز لگایا، اس جگہ میں اب بہت بڑے شہر، ایک زمانہ مسلمان کا یعنی افریقہ کا دارالخلافت بھی تھا، اس کا نام ہے قیروان، جو ابھی موجودہ تیونسیا میں ہے، تیونس میں ہے، مدینہ کے قیروان۔ بھائی بزرگ دوستو، کتنے زمانہ پہلے انہوں نے آواز، سارے جنگل خالی ہو گیا۔ اسی لیے دوستو، انبیاء علیہ السلام کو جتنا نصرت اور مدد اللہ نے کیا، سارا حضرت صحابہ کرام کو ملا۔ بھائی دوستو اور بزرگوں، صحابہ کرام نے جس اللہ اور جس رسول پر ایمان لایا،
जो काम किया जिससे अल्लाह ने इनको ईसाई नसरत و मदद किया वो आज भी हमारे सामने है